بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا اسلام اور ہوشیار خوری۔ آج ہم مزید پڑھیں گے کہ غذا کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اسلام اور ہمیں سادہ متوازن خوراک، صحت بخش اور مضر صحت اشیاء سے بچنے کا پیغام دیتا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اسلام اور سادہ متوازن خوراک، صحت بخش اور مضر صحت اشیاء۔ غذا دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو پانی جو کہ صاف ہونا چاہیے، دوسرا ہے متوازن صحت بخش خوراک، یعنی یہ دونوں جز مل کر غذا بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کی بہتر نشوونما اور صحت کے لیے اچھی اور مناسب متوازن غذا کس طرح کی ہونی چاہیے۔ پانی کس طرح کا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے جزو بدن ہو۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے اسلام اور سادہ متوازن خوراک کیا ہے۔ صحت کے لیے صاف اور میٹھے پانی کی بنیادی اہمیت ہے۔ گندے اور غلیظ پانی سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں، لہٰذا صاف پانی استعمال کرنا چاہیے۔ صاف اور شیریں پانی کے استعمال سے بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، اس کا پانی صاف اور میٹھا تھا۔ روایات سے بھی یہ سامنے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تو اس باغ کا پانی نوش فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی خاطر فقر و فاقہ بھی کیا ہے، لیکن جب اللہ نے اچھا کھلایا تو اچھا کھایا بھی ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے، یعنی اگر آپ نے ان چیزوں کو کھانا بھی ہے تو اعتدال سے کھانا ہے۔ پسندیدگی اپنی جگہ ہے اور اعتدال اپنی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ کی غذا بہت سادہ تھی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے لے کر وفات تک چھنے ہوئے آٹے کی سفید روٹی نہیں دیکھی اور نہ ہی آٹے کی چھلنی دیکھی۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ ہمیں سادہ غذا کی طرف توجہ دینا چاہیے، بجائے نخرے اور نفاستوں کی طرف پڑیں۔ طب بھی ہمیں بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کا بتاتی ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھی ہے۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی معدے پر گرا نہیں گزرتی، یعنی معدے کو زیادہ ورک نہیں کرنا پڑتا۔ اس سے ہضم میں مدد ملتی ہے اور قبض بھی رفع ہو جاتی ہے۔ بوس کا استعمال یعنی جلدی امراض میں بھی مفید ہے۔ اس میں ایسی قیمتی وٹامن پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، یعنی کہ جو ہم آٹا چھان لیتے ہیں اس کے اوپر جو موٹا موٹا اس کا بھوسا ٹائپ بچ جاتا ہے اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا استعمال آٹے کے اندر ملا کر ہی کرنا چاہیے اور اس کی روٹی بنانی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت مرغوب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ایک اہم بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غذا میں اچھی چیزیں استعمال ہونی چاہیے جس کی طلب اور خواہش طبیعت میں پائی جائے اور جنہیں شوق اور رغبت سے کھایا جائے۔ بغیر رغبت کے کھایا ہوا کھانا آپ کے جسم کو کبھی بھی نہیں لگتا۔ اب یہ نہیں کہ آپ کے سامنے جو غذا پڑی ہے آپ کو پسند نہیں اور آپ اس کو کھانا شروع کر دیں، وہ آپ کے جسم کو بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا مناسب انداز سے متوازن خوراک جو کہ صحت بخش ہو کھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے اور فرماتے کہ کھجور کی حدت ہم ککڑی کی ٹھنڈک سے توڑتے ہیں۔ کبھی کبھار کھجور کے ساتھ مکھن کا استعمال بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے کی معاون ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں، یعنی کھجور کی خشکی کو مکھن سے دور کیا جا سکتا ہے۔
اگر کھجور خشک ہے تو ہمیں ساتھ مکھن کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کھجور کے ساتھ مکھن استعمال کریں۔ بہت ساری جو ہماری غذا کی، پھلوں کی اور سبزیوں کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کے توڑ میں ہمیں ساتھ دوسری غذا کی شمولیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی ٹھنڈک اور زیادہ گرمی کا توڑ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگ عام کھانے کے بعد کچی لسی کا، دودھ سے بنی ہوئی لسی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی گرمی کا خاتمہ ہو سکے۔ لہٰذا یہ ہمیں ہمارے بڑے بھی بتاتے ہیں، ہمارے حکیم صاحبان بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا غذا کی تاثیر پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانوروں کے کھانے اور ان کے دودھ کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ غذا میں پاکی صفائی کا جو اہتمام مطلوب ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ڈھک کر رکھی جائیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کھانا کھلا چھوڑ دیا جائے، کوئی بھی چیز اندر آ کے گر جائے اور ہمیں معلوم نہ ہو اور وہ زہریلی ہو جائے، جو کہ ہماری زندگی کے لیے جان لیوا ثابت ہو، جیسے کہ چھپکلی ہو گئی، کاکروچ ہو گیا یا اس طرح کے دوسرے حشرات۔ لہٰذا ہمیشہ دودھ ہو یا کھانے کی اشیاء ہوں، ان کو اوپر سے کور کر کے رکھنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے کھانے پینے کے برتن کھلے نہ رکھے جائیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ ایک ہماری بنیادی سوچ ہونی چاہیے یا آپ کہہ لیجیے کامن سینس ہونی چاہیے، بلکہ اسلام اور احادیث بھی ہمیں کھلے برتنوں والا کھانا استعمال کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اس لیے کھلے برتنوں میں ایک تو کھانا گرد و غبار سے محفوظ نہیں رہ سکتا، دوسرے یہ کہ ان پر مکھیاں اور مچھر وغیرہ غلاظت اور گندگی پھیلا دیتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات ہو تو اپنے مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو اور اللہ کا نام لو، اپنے برتنوں کو ڈھک دو اور اللہ کا نام لو، ڈھکنے کے لیے کوئی برتن نہ ملے تو اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دو۔ اس روایت سے یہ الفاظ بھی ہیں، کھانے اور پینے کی چیزوں کو ڈھک دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہماری سانس میں بھی جراثیم ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو یا پانی کو جراثیم سے بھر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے اور 3 دفعہ اگر سانس لیں تو گلاس کے اندر نہ لیں، گلاس سے باہر سانس لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کھانا بھی تناول کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالیے جتنی کی ضرورت ہے، کیونکہ دسترخوان پر پڑی اشیاء آپ ہی کے لیے ہیں۔ آپ ہی جب کھانا کھاتے ہیں اور آپ ہی اس کو احتیاط سے کھائیں، کیونکہ جب آپ اپنی پلیٹ میں اپنی خوراک سے، اپنی غذا سے، اپنی بھوک سے زیادہ کھانا ڈال لیتے ہیں تو بقیہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کو مناسب انداز سے کھائیں اور مناسب انداز سے اپنی پلیٹ میں ڈالیں۔ یہ ایک پڑھے لکھے ہونے کی بھی نشانی ہے اور اسلام بھی ہمیں انہی اصولوں کو فالو کرنے کا کہتا ہے۔ آج کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا، اسلام اور سادہ متوازن خوراک، صحت بخش اور مضر صحت اشیاء، یہ ٹاپک ہمارے پچھلے ٹاپک یعنی کہ خوراک، اسلام اور بسیار خوری سے اگلا قدم تھا۔ لہٰذا ہم نے دونوں طرح سے پڑھ لیا کہ ہمیں غذا کس طرح کی استعمال کرنی چاہیے اور ہمیں غذا کتنی استعمال کرنی چاہیے۔ دونوں کو پڑھتے ہوئے ہم نے نتیجہ یہی نکالا کہ اعتدال جو ہے وہ ہماری زندگی کا اصل موضوع ہے۔ یعنی اعتدال، سونے میں بھی اعتدال، بولنے میں بھی اعتدال، کھانے میں بھی اعتدال۔ لہٰذا اپنی زندگی میں اعتدال کو اپنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ ہم اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔